بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ کیسی لگی آپ کو پریویس ایپیسوڈ؟ جی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ، ایپیسوڈ نمبر 3۔ چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ تم کب آئے گاؤں سے؟ اس نے عزیب کو کمرے سے نکلتے دیکھا۔ رات ہی آیا ہوں۔ اس نے ارشد کی ابتر حالت دیکھی جو 2-3 دن سے بڑی شیو اور بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں پر اسرار بھی لگ رہا تھا۔ لیکن تمہاری حالت کو کیا ہوا؟ یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ وہ تشویش میں بھی پڑ گیا۔ ایگزام قریب ہے، پھر کچھ پروگرام ہو رہے ہیں، مجھے دلچسپی نہیں تھی اس لیے جانے کو دل نہ چاہا۔ وہ سنگل صوفے پہ بیٹھا۔ کتنا ٹائم ہے ایگزام میں؟ عزیب اخبار پھیلائے پڑھ رہا تھا۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ یہ بتاؤ وہاں ہسپتال میں سارا سٹاف سیٹ ہو گیا؟ سب سیٹ ہو گیا۔ ایک چکر یار تم بھی لگا لو تاکہ میں بھی یہاں کے ہسپتال کی ڈیوٹی جوائن کر سکوں، وہ کھسیا کر بولا۔ اطمینان رکھو، جاؤں گا اور لمبا ہی قیام کر کے آؤں گا۔ خیریت؟ شادی وادی کا سوچ لیا ہے کہ ہنی مون وہاں کا رکھا ہے؟ وہ چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ فضول مت ہانکا کرو، وہ چینپ گیا۔ پتہ نہیں ارشد تم مجھے پر اسرار سے کیوں رکھتے ہو؟ تم ڈاکٹر ہو یا ڈیٹیکٹیو؟ اس نے بات اڑائی۔ جس کا تم جیسا ہالی ووڈ کے ہیرو جیسا ہیرو سا کزن ہو اسے کھوجنا پڑتا ہے۔ پھر بکواس۔ وہ گھورنے لگا۔ تم نے اب کے گاؤں میں زیادہ دن نہیں لگا دیے؟ بس یار کیا بتاؤں، ایسی مصروفیت رہی، وہ سر داہ بھر کے بولا۔ اور زرینہ آنٹی کی دختر نیک اختر کہتی ہیں؟ بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن زرینہ آنٹی کی وفات کے بعد وہ اپنے چاچا کے پاس رہنے لگی ہے۔ کتنی بار ملاقات ہوئی؟ ارشد سدھر جا، جو کچھ تو سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ارشد کی دھوپ لگائی۔ میری تو دعا ہے ایسی ہی کوئی بات ہو۔ اس نے دوائیا ہاتھ منہ پہ پھیرے۔ لگتا ہے ابھی تمہارے کان میں کچھ سنائی نہیں پڑا، عزیب نے معنی خیزی سے کہا۔ مثلاً کیا؟ وہ تجسس کے مارے اس کے آگے آ گیا۔ کچھ نہیں، وقت آنے پر پتہ جائے گا۔ مبہم مسکراہٹ تھی۔ ضرور تم نے میری ماں کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہوگا۔ اس نے عزیب کا کالر پکڑا۔ میں کیوں بھڑکاؤں؟ چچی جان خاصی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہیں۔ اس نے اپنا کالر چھڑوایا۔ ویسے مجھے کچھ تو بتاؤ۔ وقت سے پہلے بتانا ہماری ڈاکٹری میں ہے تو، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ وہ اکڑ گیا۔ نہ بتاؤ۔ وہ ویسے ہی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتا تھا۔ تم اتنا منہ ستا ہوا نہ بناؤ، چچی جان بتا دیں گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ بھائی جان آپ کو ہسپتال سے فون ہے، اتوسا اسے بلانے آئی۔ ہسپتال سے؟ لیکن میرے سیل پر کیوں نہیں آیا؟ وہ تیزی سے اٹھا۔ تم اسکول نہیں گئی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج سیٹرڈے ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ اس نے یاد دلایا۔ اوہ سوری، ارشد نے سر پر ہاتھ مارا۔ پھر وہ دو باگڑ بلیاں کدھر ہیں؟ اسے روحا اور ریتا کا خیال ہے، تینوں ہی 7th میں پڑھتی تھی، اس لیے ایک ہی اسکول میں تھی۔ سو رہی ہیں، اس نے بتایا۔ یعنی آج صبح ہی نہیں ہوئی؟ وہ ان دونوں کے کمرے میں چلا آیا۔ روحا ریتا بیٹا کب تک سوتی رہو گی؟ اس نے دونوں کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ بھائی آج بہت نیند آ رہی ہے، ریتا نے پھر چادر منہ پر ڈال لی۔ پھر ٹھیک ہے، شاپنگ بھی گول۔ کیا؟ دونوں بیک وقت ایک ہی جست میں اٹھی۔ واقعی شاپنگ پر لے کے چل رہے ہیں؟ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں واقعی، ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی ہوگی 2 بجے، اس کے بعد میں لے کے چلوں گا۔ وہ دونوں کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں گڑیا، وعدہ۔ اس نے روحا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ان دونوں کو اٹھا کے باہر آیا۔ عالیہ بیگم تائی امی کے ساتھ محو گفتگو تھی، اسے دیکھ کے چپ ہو گئی۔ گئے نہیں آفس؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ جا رہا تھا، وہ خاصی جانچتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یونیورسٹی کب تک چھٹی کرو گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہی 1 ہفتہ تک تو شاید نہ جاؤں، فنکشن چلیں گے۔ اس نے اپنا آفیشل بیگ اٹھایا۔ آج بلیک پینٹ، بلیک ہی کوٹ، اندر وائٹ شرٹ پر بغیر ٹائی کے وہ خاصا ڈیشنگ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ بھابھی ابھی تو یہ نہیں جائے گا، میں بابا جان سے کہہ دوں گی، وہ بولی۔ آخر وہ کیوں اتنا اس سے تفتیش کر رہی تھی؟ اس کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ خیریت تو ہے؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ ہاں خیریت ہی ہے، عالیہ بیگم مسکرائی۔ سنو جلدی آ جانا، مجھے تم سے کچھ کام ہے، اور ہاں ایک لسٹ دوں گی شاپنگ پر، بہنوں کو لے کے جاؤ گے تو اپنی پسند سے لے آنا۔
ارے عالیہ تم ساتھ چلی جانا، یہ لڑکا ہے، اسے کیا خبر کیا کیا کیسے لیا جائے گا؟ تائی جان نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ آخر اب سب کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ جا بیٹا جا، تو جا، ہم خود ہی لے آئیں گے۔ عالیہ بیگم نے ارادہ ہی ملتوی کر دیا کہ پتہ نہیں سن کے وہ کیا ریئیکٹ کرے۔ ارشد پرسوچ انداز میں باہر نکل آیا، پیچھے سے دادا جان نے اسے آواز دے دی۔ جی؟ وہ مارے باندھے بولا۔ بیٹا ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ابھی مجھے آفس پہنچنا ہے، انہیں روٹھے پن سے کہتا وہ چلا گیا۔ وجاہت احمد لب بھیج کے رہ گئے کہ وہ تو ان سے بات کرنا تو دور کی بات، دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ پتہ نہیں کیسے ارشد ان کی جانب سے دل صاف کرے۔ بابا جان میں اس سے خود بات کر لوں گی، چھوٹی دلہن کہیں وہ ہماری بات سے انکار نہ کر دے، ہم زبان دے چکے ہیں۔ وہ مغموم سے گویا ہوئے، میں اسے راضی کر لوں گی، انہوں نے تسلی دی۔ حالانکہ ارشد کو کوئی فیصلہ سنانا پھر اس پر عمل کرانا جو ایک شیر بلانے کا مترادف تھا۔ وہ خود ڈر رہی تھی۔ میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ مسرت بانو کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھی، صدقے دے چکی تھی، لیکن آبگینہ کی چپ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ امی آپ اس طرح تو نہ روئیے، شوذب نے اپنی ماں کو سمجھایا۔ دیکھ رہے ہو اس کی حالت 3 دن سے ایسی ہی ہے، بخار کی وجہ سے دیکھا نہیں تھا، اس کے کپڑے گیلے تھے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے ٹھنڈ لگی ہے۔ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ بیمار ہے اس لیے نہیں بول رہی۔ باسم بھی فکر مند تھا، اس کی کانچ کی گڑیا جیسی بہن بالکل ہی سدھ بدھ کھو چکی تھی، وہ بیمار پڑتی تھی مگر کبھی ایسی حالت نہ ہوئی تھی۔ تیمور علی خود بیٹی کی اس حالت سے خاصے غمزدہ تھے، یونیورسٹی بھی وہ نہیں جا رہی تھی۔ باسم اپنی ماں کو لے جاؤ ورنہ یہ رو رو کر بیمار پڑ جائیں گی۔ بابا آپ بھی تو بیمار پڑ جائیں گے، چلیے آپ بھی کمرے میں۔ سنبل بھابی نے چپ دیکھا، وہ مسلسل آبگینہ کے پاس ہی تھی، کھانا پلانا تک کر رہی تھی۔ شوذب نے دونوں کو کمرے میں بھیجا، باسم اس کی دوائیاں لینے چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے پاس ہی تھے۔ پوری رات وہ بے خبر ہی سوتی رہی تھی مگر صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو رونے لگی۔ بھابی کی آنکھ کھل گئی۔ آبگینہ گڑیا کیا بات ہے؟ وہ اس کے پاس آ گئی۔ بھابی مجھے امی کے پاس جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ بڑے بھیا امی کو بلا لائے تھے۔ آبگینہ ان کی گود میں سر رکھے خوب روئی، وہ ان سے اپنا درد بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ آبگینہ میری بچی کیوں اتنا روتی ہے؟ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کے رو رہی تھی۔ میری بچی پر لگتا ہے کوئی سایہ ہو گیا، وہ یہی سمجھ رہی تھی۔ ہر نماز کے بعد اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ امی کو بھابی نے سنبھالا اور ناشتہ وغیرہ کروایا۔ باسم پھر ڈاکٹر کو بلا لایا تھا، فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ سب اتنے اداس کیوں ہیں؟ نحیف سی آبگینہ نے باری باری اپنے چاہنے والوں کو دیکھا۔ تیری حالت دیکھ کے ہو رہے ہیں، مسرت بانو بولی۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے زبردستی مسکراہٹ قائم کی۔ یونیورسٹی وغیرہ سب چھوڑ اور گھر میں رہ، میرا دل ہی ہولتا رہتا ہے۔ امی آپ اسے کنوتی بنا دیں گی، باسم کو اعتراض ہوا۔ بھائی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اس نے ضد پکڑ لی۔ بے وقوف لڑکی، اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دو گی؟ وہ تو غصے میں آ گیا۔ تعلیم وغیرہ چھوڑو، لڑکیوں کی شادی کے بعد گھرداری ہی کرنی ہوتی ہے۔ مسرت بانو کو تو ویسے ہی اعتراض تھا۔ تم بالکل پڑھائی نہیں چھوڑو گی، اس نے حکمیہ کہا۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا؟ بس یونیورسٹی میں ریہرسل کر کر کے چکر آ گئے تھے، اس نے بات بنائی۔ فرینہ بھی 2 بار آ چکی ہے مگر تمہیں بخار تھا، بے ہوش تھی، بھابی نے بتایا۔ آبگینہ کی نظروں میں وہی منظر گھوم گیا، دانت پیس لیے اس نے مگر وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ تم دوائی کھا لو، پھر تھوڑا آرام کر لو تو بہتر محسوس کرو گی۔ مسرت بانو نے آبگینہ کے بکھرے بال سنوارے، 3 دن میں ہی وہ مرجھا گئی تھی۔ سبھی اسے چھوڑ کے کمرے سے چلے گئے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے اسے ہی سوچنے لگی تھی جس سے نفرت تھی۔ ارشد احمد میں تمہیں ایسا رسوا کروں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اس نے شدت غم سے مٹھیاں بھینج لیں۔ میری عزت پر داغ لگایا ہے اور میں تمہارے کردار پر ایسا داغ لگاؤں گی کہ کچھ نہ کر پاؤ گے۔ اس پر تو انتقام ہی سوار تھا، بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگا۔ یونیورسٹی چھوڑی ہوئی تھی، گھر میں ہی ننھے بھتیجے ماس کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ اب لگی ہو نا پہلے والی آبگینہ؟ بڑے بھیا نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے بھیا ہم دوبارہ اسلام آباد نہیں سیٹل ہو سکتے؟ اب مشکل ہے، سارا بزنس جم گیا ہے، انہوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ تمہیں اچانک پھر سے کیا سوچی؟ بس یہ شہر اچھا نہیں ہے، ماس کو وہ گود میں بٹھائے ہوئے تھی۔ شہر تو اچھا ہے، یہ الگ بات ہے تمہارا دل نہیں لگ رہا۔ یہی سمجھ لیں، ایک تو کوئی ملنے ملانے والا بھی نہیں ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ بابا کے دوست جمال انکل اسی شہر میں رہتے ہیں لیکن اتنے عرصے سے رابطہ نہیں ہوا تو ہمیں ایڈریس نہیں پتا، وہ بولے۔ ایسا کرو تم آج اپنی فرینڈ فرینہ کی چلی جاؤ۔ جی ہاں سوچ تو رہی ہوں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم تیاری کرو، میں چھوڑ آؤں گا، انہوں نے کہا۔ واپسی پر ہم ڈنر باہر کریں گے، تم بتا دینا، میں اور تمہاری بھابھی پہنچ جائیں گے۔
پھر زبردست سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے۔ انہیں اپنی بہن کی بدلتی تبدیلی اطمینان دلانے لگی، پہلے جیسی ہی لگنے لگی تھی۔ ویسے بڑے بھیا کا نا بھابھی کے بغیر گزارا نہیں ہے، جدھر بھی جاتے ہیں نا بھابھی کو پہلے پوچھتے ہیں، خود بیچارے بعد میں جاتے ہیں۔ اچھا چلے پڑھتے ہیں آگے۔ آپ کی نا وہ کمرے میں جا رہی تھی کہ امی نے پکار لیا۔ جی امی۔ وہ رک گئی۔ بیٹا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی پوچھئے۔ وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ تمہاری کلائی پر اتنے گہرے زخم کیسے آئے؟ اس دن سے ہی انہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ یہ زخم؟ وہ گھبرا گئی۔ ہاں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ امی یونیورسٹی میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ جھٹ عذر پیش کیا کہ وہ کچھ اور نہ سوچ لیں۔ اچھا، وہ جیسے پھر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ سنو، یونیورسٹی تم نہ چوڑیاں پہن کے جاؤ گی نہ کوئی اسٹائلش سا سوٹ۔ کیوں امی؟ وہ چونکی۔ اس لیے کہ مجھے تیری خوبصورتی سے ڈر لگتا ہے، اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی میں تو بے خبری میں ماری جاؤں گی۔ امی واقعی اب بے خبری میں ہی ماری گئی ہیں۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ سر ہلاتی وہ ان کے کمرے سے نکل گئی۔ دادا جان، کوئی لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ارشد بھائی کے دادا جان سے ملنا ہے۔ اتوسا نے انہیں بتایا جو اخبار کے مطالعے میں منہمک تھے۔ لڑکی؟ وہ چونک گئے۔ کیا اندر بلا لوں؟ انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھا۔ ہاں اندر بلاؤ۔ ارشد کہاں ہے؟ وہ اپنے بیڈ سے اٹھے، چھڑی اٹھائی اور چپل پہنے۔ ارشد بھائی ابھی نکلے ہیں، شاید آفس گئے ہیں، اس نے بتایا۔ اتوسا بلیک چادر میں لپٹی لڑکی کو اندر لے آئی، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ مبہوت زدہ رہ گئی۔ اس کی پلکیں نکلی لگ رہی تھی۔ بیٹھیے۔ اتوسا نے اسے حال کمرے میں ہی بٹھایا تھا۔ وہ مؤدب بن کے بیٹھ گئی۔ چادر بھی خود کو ایسے پیک کیا تھا کہ اس کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک ہی 2 پٹی کی چپل تھی۔ دادا جان چھڑی ٹیکتے آ گئے تھے۔ اتوسا کھڑی ہو گئی کیونکہ دادا جان سے سبھی ڈرتے تھے۔ ہاں بولیے۔ دادا جان نے اس کالی چادر میں پیک مجسمے کو دیکھا۔ دیکھیے میں آپ کی عدالت میں اپنا کیس لے کے آئی ہوں۔ وہ رک رک کے آہستگی سے بولی۔ اتوسا عالیہ بیگم کو بھی بلا لے آئی تھی۔ وہ بھی حیران پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے آئی؟ دادا جان سمجھے نہیں۔ آپ کے پوتے ارشد احمد نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ کیا؟ وہ بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ اگر یقین نہیں تو دیکھیے میری کلائی۔ اس نے اپنی کلائی آگے کی جس کا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ لڑکی کیا بک رہی ہو؟ عالیہ بیگم تو کانپ ہی گئی تھی۔ میں بک نہیں رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ارشد کمال نفس پرست انسان، اس نے میری بے خبری سے فائدہ اٹھایا۔ رو رو کے اس نے سارا مدعا بیان کر دیا۔ دادا جان تو شرمندگی سے ہکا بکا رہ گئے۔ عالیہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ چیخی۔ وہ ایسا ہے، آپ میری حالت دیکھ کے بھی نہیں مان رہی؟ میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا کیونکہ وہ تو مر جائیں گے۔ بیٹی ہم ارشد کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ دادا جان تو غصے کے مارے لرز رہے تھے۔ ارشد ابھی سامنے ہوتا تو گولی سے اڑا دیتے۔ میں نے آخر ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ بیٹی ہم تمہیں صبر کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ایسی غلط حرکت کی ہے کہ اس کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ پھر وہ رکی نہیں، تیزی سے بھاگتی بھی چلی گئی، مگر یہاں ایک طوفان برپا کر گئی تھی۔ عالیہ بیگم کو سکتہ ہو گیا تھا، گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ راشیہ نے فون کرتے ہی ارشد کو بلایا مگر بات نہیں بتائی۔ جس وقت وہ آیا صبح کے 11 بج رہے تھے۔ سبھی لاؤنج میں افسردہ بیٹھے تھے۔ خیریت تو ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ عالیہ بیگم نے اسے جیسے ہی دیکھا تیزی سے گئی اور اس کے رخسار پر تماچا مارا۔ کیوں کی تو نے یہ حرکت؟ ذرا خوف نہ آیا؟ تیری بھی بہنیں ہیں، کیوں کیا ارشد؟ تو نے میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ وہ مارے جا رہی تھی۔ ارشد تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ امی آخر بات کیا ہے؟ بات مت کر، مر گئی تیری یہ ماں بھی، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ وہ گرنے ہی والی ہو گئی کہ راشیہ نہ پکڑتی تو ضرور گر جاتی۔ چچی جان، امی، ارشد کی تو دنیا ڈول گئی۔ ہٹا دو اسے میرے پاس سے، دور کرو اس سے۔ امی آخر بات تو بتائیے، ہوا کیا ہے؟ وہ خود ہراسا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اس ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ زندہ ہوتے ہوئے چھوڑ گیا، اب ماں بھی رشتہ توڑ رہی تھی۔ اب بھی پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ دادا جان بھی دھاڑے۔ بغیر قصور کے مجھے سنا رہے ہیں، وہ بھی چیخا۔ مگر اتنی دیر میں عالیہ بیگم بے ہوش ہو گئی۔ عزیب کو فون کر کے بلایا، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ تائی امی، تایا ابو سبھی اجنبی ہو گئے تھے۔ دونوں بہنیں روحا، ریتا اور سہمی ہوئی کھڑی تھیں، دونوں کو ساتھ لگایا۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ہسپتال کے کوریڈور میں مضطرب سا کھڑا تھا۔ ایک لڑکی کی عصمت سے کھیلے ہو تم؟ دادا جان نے تیز لہجے میں کہا۔ جی؟ وہ تو سناٹے میں آ گئے۔ کس نے کہا؟ وہ جس کی زندگی پر داغ لگا کے آئے ہو۔ وہ نخوت سے بولے۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ چیخا۔ مت جھوٹ بولو ارشد، بالکل باپ کے گئے نا تم؟ وہ بولے۔ بس بہت ہو گیا، نہ میں نے ایسا کیا، نہ میرا باپ ایسا تھا، اس کے تو آگ لگ گئی۔
پلیز دادا جان آپ ادھر کوئی گفتگو نہ کریں۔ عزیب اندر روم سے آیا جہاں عالیہ بیگم انتہائی نگہداشت میں تھی۔ ارشد لب بھیج کے لفٹ کی سائڈ پہ آ گیا، سمجھ گیا کہ آبگینہ نے اس سے ایسا بھیانک بدلہ لیا ہے۔ وہ حیران تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ دادا جان فکر مند سے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ عزیب امی اب کیسی ہیں؟ وہ مسٹرڈ پینٹ پر کاشنی شرٹ میں بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ تعصب سے گویا ہوا۔ ارشد تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو؟ یار میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ وہ روحان سا ہونے لگا۔ کوئی لڑکی کیسے یہ کہہ سکتی ہے؟ وہ لڑکی اول روز سے مجھ سے لڑتی ہے، ہمیشہ تصدیق کی، لیکن یہ سب کچھ کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ بات ایک لڑکی کی عصمت کی ہے۔ کوئی لڑکی کبھی مذاق میں بھی یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ خود ارشد کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ بس ارشد خاموش ہو جاؤ، چچی جان ہوش میں آ جائیں، ابھی بس ان کی فکر ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کے دوبارہ روم میں چلا گیا۔ ارشد نے جھنجھلا کر ستون پر مکہ مارا۔ اس کی ماں موت و زندگی کے بیچ تھی، ابھی بس اسے ان کی فکر تھی، اور وہ آبگینہ کو بھی سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا جس نے اس کے کردار پر گہرا وار کیا تھا۔ آبگینہ کچھ خبر ہے؟ ارشد کمال کی ماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، کیوں؟ خیریت؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کچھ، فرینا نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماں تو اس کی سوتیلی ہے نا؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چونکی۔ جس دوران یونیورسٹی میں فنکشن ہو رہے تھے کیٹرینا نے بتایا تھا۔ کیٹرینا سے تمہاری دوستی ہو گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں بیچاری نے خود ہی معافی مانگی، ویسے لڑکی اتنی بری نہیں ہے، ہاں البتہ انداز بے باک ہے۔ آبگینہ نے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے بتایا، لیکن نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگتی۔ آج کل وہ آ نہیں رہی، تمہیں ملواؤں گی اسے، بھی ہم اپنی فرینڈ بنا لیتے ہیں، پھر ہم تینوں ہی ساتھ ہوں گے۔ وہ مسرت سے بولی۔ وہ ارشد کمال کی دیوانی ہے۔ دیوانی اس نے خود بنایا ہوں، فلرٹی۔ اس نے نفرت سے دانت پیسے۔ تمہیں نہیں پتہ یہ کیٹرینا بالکل صحیح لڑکی نہیں ہے۔ فرینا ابھی تک اس قصے سے لاعلم ہی تھی۔ جن دنوں یہ ہوا وہ اپنے ماموں کے گھر اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور آج ہی آئی تھی۔ ضروری نہیں ہے ہم اس کے بارے میں غلط سوچیں۔ وہ نفی کرنے لگی۔ فرینا کچھ لمحے تک خاموش ہو گئی۔ فرینا ہمارا گروپ ارشد کی مدد کی عیادت کو ہسپتال جا رہا ہے، تم دونوں چل رہی ہو؟ فواد نے پنک کپڑوں میں ملبوس فرینا کو مخاطب کیا، جسے وہ ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ جی وہ ہچکچائی کیونکہ وہ کہہ رہا تھا پھر کسی بیمار کی عیادت کو جانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں چلیں گے۔ اس کی بجائے آبگینہ نے جھٹ کہا، کیونکہ وہ جا کر ارشد کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں کے سامنے تو وہ صرف چادر میں لپٹی گئی تھی، انہوں نے اسے دیکھا ہی کب تھا۔ فواد کی گاڑی میں وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ نوید پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ جس وقت وہ پرپل کاٹن کے پلین سوٹ پر نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے خاصے پورے اعتماد انداز میں لفٹ سے نکلی تو ارشد سے اور دادا جان سے سامنا ہوا۔ ارشد کی آنکھوں میں خون اتر آیا مگر کنٹرول رکھا۔ کیوں آئی ہو؟ وہ چیخا۔ کیا بدتمیزی ہے، میں آپ کی مدر کی عیادت کو آئی ہوں۔ آبگینہ اس کی شعلیں نگلتی آنکھوں سے گھبرائی۔ تماشا دیکھنے آئی ہو؟ فرینا اور فواد کے خاک میں پلنا پڑ رہا تھا۔ دادا جان سٹک ٹیکتے ہوئے آئے تو اس نے جھٹ سلام کیا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارشد حیران تھا کہ انہوں نے آبگینہ کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیوں نہیں کیا، وہ تذبذب کا شکار تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ اس نے پھر ارشد کو مخاطب کیا۔ دادا جان آگے بڑھ گئے۔ فواد اور فرینا بھی ان کے ساتھ ہی تھے، جبکہ کوریڈور میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آبگینہ کے چہرے پر فتح مندی تھی۔ تم نے میری ماں کو اس حال تک پہنچایا اور تم پھر آ گئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ ارشد کمال پتہ ہے بات کیا ہے؟ تمہارے گھر والوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں خود کو خوب چھپا کر آئی تھی تاکہ وہ میرا چہرہ تک نہ پہچان لے۔ اوہ جب ہی میں کہوں دادا جان چونکے کیوں نہیں؟ اس نے آبگینہ کے فریش چہرے کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ مسٹر ارشد ایک لڑکی کی عصمت سے کھیلے ہو، وہ تو تمہاری بچت ہوگی، اگر میرے بھائی کو پتہ چل جائے نا تو وہ تمہیں جان سے مار دے۔ اس نے پھر دھمکی دی۔ جو کچھ تم بکواس کری وہ سب جھوٹ ہے، میں نے تمہیں ٹچ تک نہیں کیا، تم نے میری بے خبری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ چل شٹ اپ۔ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا، مگر اطراف کا خیال کرتے وہ پشت پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ مزید تماشا نہیں چاہتا تھا یہاں بنے، ورنہ وہ سب اسے ہی برا بھلا کہتے۔ یہاں سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ضبط کھو دوں، پھر تم بچو بھی نہ۔ کان کھول کر سن لو، آئندہ میری راہ میں آئے اور مجھ سے ٹکرائے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے عذاب کشید دوں گی۔ وہ دھمکی دے کر لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اتر گئی اور وہ پیچو تھاپ کھا کے رہ گیا۔ ارے آبگینہ چلی گئی؟ فرینا پوچھنے لگی۔ مس فرینا مجھے اب نہایت ادب و احترام والی لگتی ہیں، اس لیے پلیز آئندہ اپنی اس بددماغ مغرور سہیلی کو کبھی بھول کے بھی یہاں نہیں لائیے گا۔ ارشد بھائی کچھ کہہ دیا ہے اس نے؟ وہ چونکی۔ بتاؤں گا آپ کو فرصت سے، مگر ابھی مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ اتنا مضبوط تھا اور آج تھکا تھا۔
ارشد تم ہمت سے کام لو۔ نوید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نوید تم تو وہاں تھے۔ مجھے کیٹرینا پر شک ہے، ضرور اس نے یہ آگ لگائی ہے اور وہ خود غائب ہے، اسی دن سے یونیورسٹی سے غائب ہے۔ نوید نے اسے بتایا۔ فرینا ہونکوں کی طرح سن رہی تھی جبکہ فواد سر جھکائے سن رہا تھا۔ تم پتہ لگاؤ کہ یہ کیٹرینا ملک چھوڑ کے تو نہیں بھاگ گئی، کیونکہ یہ وہی میری بے گناہی ہی بتا سکتی ہے۔ وہ بولا۔ ہاں میں نے کوشش شروع کر دی ہے، اس کے گروپ کا اکبر افندی تھا نا، وہ آ رہا ہے آج کل، فواد نے بتایا۔ اس افندی کو بھی سبق سکھانا ہے۔ ارشد کو اوباش افندی ایک آنکھ نہ بھاتا تھا جو ہر لڑکی کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ تم ابھی یہ سب چھوڑو اور غصے بھی تم آنٹی کو دیکھو، اس وقت جاگ رہی ہیں، جاؤ ان سے معافی مانگ لو۔ نوید نے اسے حوصلہ دیا۔ یار نوید، میری تو سگی ماں جنم دے کے چلی گئی دنیا سے، میں تو ماں کے لمس سے محروم تھا، مجھے اسی ماں نے ہی تو ممتا کی چھاؤں میں رکھا اور میں اپنی ماں کو ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ وہ رو دیا۔ خوش ارشد، یار مرد کو رونا زیب نہیں دیتا، سنبھالو خود کو۔ نوید میں اس لڑکی کو ایسے نہیں بخشوں گا جو میرے گھر والوں کے سامنے میرے کردار کی دھجیاں اڑا گئی ہے۔ بس ذرا گرمی مت کھاؤ، جاؤ اندر۔ نوید نے زبردستی سے بھیجا۔ آستینوں سے آنسو پہنچتا جا رہا تھا۔ وہ 3 دن سے وہ ہسپتال میں تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ آرام کا۔ اندر آیا تو عالیہ بیگم نے منہ پھیر لیا۔ عزیب، اس سے کہہ دو دفعہ ہو جائیے میرے سامنے سے، وہ بولی۔ پلیز امی ایسا مت کریں، میں آپ کی ممتا سے محروم ہو کے مر جاؤں گا۔ مر جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ کیسے جملے دل پر جبر کر کے بول رہی تھی، ان کا دل یہ ماننے کو ہی تیار نہ تھا کہ ارشد اس حد تک جا سکتا ہے۔ امی میں قسم کھاتا ہوں میں بے قصور ہوں، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو کسی لڑکی کی جانب دیکھتا بھی نہیں۔ وہ ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ کوئی لڑکی ایسا جھوٹ نہیں بول سکتی امی، اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ وہ پھر بولا۔ کیسا بدلہ؟ کیا کیا تھا تم نے؟ وہ چوکی۔ وہ مجھ سے ہر بار لڑی ہے۔ وہ جواب میں رک رک کے ساری بات بتانے لگا اور وہ منہ پھیرے سنتی جا رہی تھی۔ بول چکے، دفعہ ہو جاؤ۔ سننے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ امی اب بھی آپ جھوٹ سمجھ رہی ہیں؟ اس نے افسردہ نگاہ اٹھائی۔ میں کیٹرینا کو سامنے لے کے آؤں گا، وہی میری سچائی بتائے گی۔ بس کرو ارشد، تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروایا ہے۔ ایسی تربیت کی تھی میں نے تمہاری، میں نے تو تجھے ہمیشہ اچھا درس دیا تھا۔ امی آپ کا بیٹا وہ درس نہیں بھولا، مجھے پتہ ہے کیا حرام ہے اور کیا حلال۔ اس نے تڑپ کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، کیا پتہ وہ لڑکی ہی جھوٹ بول رہی ہو۔ عزیب جیسے ارشد کی اتنی التجاؤ اور ندامت کو سمجھنے لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عزیب، اسے میں صرف ہوش میں لایا تھا، اس سے آگے میں نے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کی۔ وہ عزیب کی حمایت پاتے ہی گویا ہوا۔ کیٹرینا نے ہی اسے میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس لڑکی کے بارے میں سوچتی تو الگ بے چین ہو جاتی۔ تم سوچو اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، آپ سوچیے مجھ پر کیا گزر رہی ہے آپ کی بے رخی پر۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو دبایا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عزیب تعصب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کتنی رنجور اور غمزدہ ہو رہی تھی وہ۔ دادا جان باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ ارشد کا ٹوٹ کے رونا انہیں بھی رلا گیا تھا۔ عالیہ بیگم 6 دن بعد ہسپتال سے گھر آ گئی تھی، لیکن ارشد سے ہمز ناراض تھی، اور ارشد رات گئے تک ان کے آگے سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھا رہتا تھا۔ دادا جان اسے یوں ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر فکر میں پڑ جاتے تھے۔ ارشد، ناشتہ کر کے جانا۔ تائی امی نے اسے روکا جو 2 دن سے خالی پیٹ ہی یونیورسٹی نکل جاتا تھا۔ تائی امی بھوک نہیں ہے۔ وہ افسردہ سا باہر نکل آیا۔ بلیک پینٹ اور شرٹ میں غم کی تصویر ہی لگ رہا تھا۔ شیو بھی نہیں کی تھی، اسموکنگ بھی بہت کرنے لگا تھا۔ رات گئے تک جاگتا رہتا، سب گھر والوں کو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ فواد کیٹرینا کا پتہ چلا؟ اس نے پوچھا۔ وہ دونوں کلاس اٹینڈ کر رہے تھے کہ ارشد کو یکدم یاد آیا۔ بعد میں پروفیسر ہاشمی کا پیریڈ آف ہو جائے، اس نے اشارے سے چپ کروایا۔ ارشد سوچوں میں گم بیٹھ گیا۔ اس کی سوچیں تو کہیں اور تھی۔ پروفیسر ہاشمی سے بغور دیکھ رہے تھے جو ان کا لیکچر نہیں سن رہا تھا۔ یہ تو پتہ تھا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ ارشد، اگر آپ ریلیکس فیل نہیں کر رہے تو کلاس سے باہر چلے جائیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ارشد نے چونک کے دیکھا اور رکا نہیں، سیڑھیاں چڑھتا باہر نکل گیا۔ جس وقت باہر آیا وہی بربادی کا کارن نظر آئی۔ بینچ پر بیٹھی جھکی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی دنیا میں آگ لگائے خود کتنے اطمینان سے تھی۔ ارشد کی غصے سے رگیں تن گئیں۔ اسی وقت آبگینہ کی نگاہ اٹھی، وہ کانپ سی گئی۔ آج فرینا بھی نہیں آئی تھی، اس لیے تنہا ہی نظر آ رہی تھی۔ اتفاق سے خود بھی بلیک جارجٹ کے پلین سوٹ میں تھی، اس کی سرخ و سفید رنگت پر جو جچ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ارشد لمحوں میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچ گیا۔ جب اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تو یہ مجھے دیکھ کے ڈرنے کیوں لگی؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو خوبصورتی میں نمایاں تھی۔ اس کی خمتار پلکیں نقلی ہی لگتی تھی۔ جی نہیں، آپ کی خوش فہمی ہے۔ بیگ شولڈر پر لٹکا کے وہ جانے لگی۔ آبگینہ تیمور، بہت جلد تمہاری بہادری کا انعام تمہیں دینے والا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم کیا کرتی ہو۔ اوہ مسٹر، آپ کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، وہ نخوت سے بولی۔
جیسے تمہاری عقل بہت کام کرنے لگی ہے ویسے میری عقل نے بھی خاصا کام کیا، تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ مانی خیزی سے پھنکارا۔ کیا کریں گے؟ دوبارہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے؟ وہ چیخی۔ کاش اس وقت بنا ہی لیتا، کم از کم یہ الزام پھر مجھے جھوٹ نہ لگتا۔ اس نے آبگینہ کا نازک بازو اپنی فولادی انگلیوں سے پکڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں پہلے بھی وارن کر چکی ہوں آپ کو۔ وہ تکلیف سے دھاڑی۔ ویسے تمہاری اس خوبصورت صورت کے پیچھے کتنی بھیانک صورت ہے؟ پھر طنز کیا۔ شٹ اپ! وہ ہاتھ اٹھانے لگی مگر اشہد نے ہاتھ موڑ کے اس کی پشت کے پیچھے کر دیے اور وہ اس کے حصار میں ہی آ گئی۔ آئندہ اگر یہ ہاتھ اٹھانا تو توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ تکلیف سے رونے ہی والی ہوگی مگر اشہد پر تو غصہ سوار تھا۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی زیر کر دے مگر وہ شریف گھرانے کا تھا، وہ حرام اور حلال میں تمیز رکھتا تھا۔ ابھی تو تمہارے گھر میں آ کر رسوا کیا، اس یونیورسٹی میں بھی بدنام کر دوں گی، لیکن اب باری میری ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے آبگینہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ کیسا جنگلی ہے، ذرا احساس نہیں کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے۔ آج خوب خوشی منا لو، آئندہ تم پر خوشی حرام ہوگی۔ وہ ہنکارتی چلی گئی۔ اشہد نے اسی وقت سگریٹ نکالا، سلگایا۔ دماغ کا غبار تو نکالنا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے بعد فواد اور نوید آئے۔ یار کلاس تو اٹینڈ کر لیتے، فواد نے کہا۔ مجھے پڑھائی سے بھی دلچسپی نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کٹرینہ کو پتہ چلا؟ جو تم نے سوچا وہی ہوا، فرانس روانہ ہو گئی ہے وہ۔ او شٹ! اشہد نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ مجھے پتا تھا وہ یہی کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے تم دونوں سے جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ یار اشہد سوچ لے، بہت بڑا کام ہے، اس سے تمہارے لیے مسئلے ہو جائیں گے۔ نوید نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں؟ پکڑے جانے کا ڈر ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ یہ بات نہیں ہے، نوید نے گھورا مگر خاصے غصے بھرے انداز میں۔ مجھے یہ بتا دو، تم دونوں میرا ساتھ دو گے یا دوسرا طریقہ سوچوں؟ ایک دم ہی وہ اجنبی بن گیا۔ اشہد تم ہمیں غلطی سے بھی چھوڑنے کی بات مت کرنا، تو ہمارا جگری دوست ہے، تیرا مسئلہ ہمارا مسئلہ۔ فواد نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ پھر یہ سب فواد تمہارے فلیٹ پر ہوگا۔ اشہد پروگرام بنانے لگا۔ فواد اپنی امی کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، والد نہ تھے اس لیے فلیٹ خالی ہی ہوتا تھا۔ فرینہ کو بتایا؟ نہیں یار، اسے نہیں بتایا، فواد بولا۔ خیر چھوڑو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل میں 3 بجے گاڑی لے کے آ جاؤں گا، اور ہاں تم دونوں پہلے ہی فلیٹ پر انتظام کر کے رکھنا۔ اشہد تیسرے بندے کی بھی ضرورت ہوگی۔ نوید کو یاد آیا۔ تیسرا بندہ کون ہو؟ سوچنے لگا۔ عزیب کو شامل کر لو، فواد نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، اسے نہیں۔ او یاد آیا، تمہارا وہ ملازم جو تم سے فری بھی ہے۔ نوید کو پھر یاد آیا۔ نہیں یار، وہ نہیں، دادا جان کے سامنے بکتی ہے نا، پھر خیر نہیں۔ اچھا چھوڑو، میں انتظام کر لوں گا، فواد نے روکا۔ اس حسینہ کو سبق تو دینا ہے۔ اشہد نے دانت پیسے۔ اشہد اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے نا، اس کے بھائی کو دیکھا، وہ تمہیں جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں، سارے صاحب سے بھی 2-2 ہاتھ کر ہی لیں گے۔ وہ ہنسا۔ سارے صاحب کی بہن کو قابو کیسے کرنا ہے سوچ لیا ہے؟ وہ میرا کام ہے، محترمہ ساری زندگی سر پکڑ کر روئے گی، کسی کو بتا بھی نہیں سکے گی۔ اشہد کو تو بس بدلہ لینا تھا۔ فواد اور نوید دوستی نبھا رہے تھے، ورنہ انہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھابی آج مجھے شاید یونیورسٹی میں دیر ہوگی کیونکہ کچھ اسائنمنٹ ہے جو مجھے لائبریری میں جا کر بنانے ہیں۔ اس نے اپنا اورنج اور بلو کنٹراسٹ کا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا۔ آج اس نے کنٹراسٹ سوٹ ریبتن کیا تھا، میک اپ وغیرہ سے وہ دور ہی رہتی تھی، چوڑیاں کو پہننا ہی چھوڑ دیا تھا اس دن کے بعد سے۔ باسن کے 10 فون تمہارے لیے آتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے گا آج ڈرائیور کو بھیج دیں، میں سیل پر کال کر کے بتا دوں گی۔ اب اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا، پیروں میں میچنگ چپل پہنی۔ آج تم پیاری لگ رہی ہو۔ بھابی جب بھی اس کی تعریف کرتی تھی کھل کر ہی کرتی تھی، صرف آج؟ وہ ہنسی۔ ارے ہو تو تم پیاری ہی، لیکن نہ جانے کیوں یہ رنگ تم پر بہت پیارا لگ رہا ہے، سرخ سفید رنگت پر۔ ابھی دیکھیے گا، امی میرا تفصیلی جائزہ لے گی اور کہیں گی آپ کی نا دوسرا سوٹ پہنو۔ اس نے امی کی نقل اتاری۔ وہ اس لیے کہتی ہیں کہ میری بیٹی نظر بد سے بچی رہے۔ دونوں کمرے سے باہر آ گئی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بابا سے محو گفتگو تھی۔ آپ کی نا کنکھیوں سے دیکھتی بیٹھ گئی۔ کوئی سادہ سا سوٹ نہیں ہے؟ امی اتنا تو سادہ ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ وہ چائے کیتلی سے نکالنے لگی۔ ایک تو مجھے تمہاری یونیورسٹی میں پڑھنا ٹھیک نہیں لگتا، میرا کانپتا ہی رہتا ہے۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ بابا امی تو مجھے چاہتی ہیں کمرے میں بند کر کے رکھیں۔ بکو مت، تم باپ اور بھائیوں کی شے پر اور ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہو۔ کیوں تم صبح صبح بچی کے پیچھے لگتی ہو؟ بابا نے حمایت کی۔ میں کہہ دیتی ہوں اس کے جلدی ہاتھ پیلے کریں۔ اف، پھر وہی ٹاپک شروع۔ آبگینہ نے سر پکڑ لیا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھنا اچانک ہی ہماری بیٹی کی شادی ہوگی اور ایسے شاندار لڑکے سے جو اسے ٹوٹ کر چاہے گا۔ آبگینہ نے چھیم کر سر جھکا لیا، مسرت بانوں ٹوکتی رہ گئی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے رشتے نہیں ملا کرتے۔ وہ آپ کے دوست تھے جمال احمد، ان کے بھی تو بچے ہوں گے۔ انہیں یاد آیا، جمال کے میں نے بچوں کو نہیں دیکھا، شادی کے بعد صرف چند سال ہی ملاقات رہی تھی، پھر وہ یہاں سیٹل ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے،
اچھا امی بابا چلتی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کے تیزی سے نکلی، مبادہ امی دوبارہ نہ ٹوک دیں۔ ڈرائیور الرٹ ہی کھڑا تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ پہنچی۔ فرینہ اسے فوراً مل گئی۔ اوہ ہو محترمہ، آج تو خاصی پیاری لگ رہی ہیں۔ زیادہ مکھن نہیں۔ وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ نوید اور فواد راستے میں ملے تو سلام دعا کی بعد فواد نے بہت تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ آج ان دونوں کے ساتھ ان کا لیڈر نظر نہیں آیا، آبگینہ نے پوچھا۔ ارشد بھائی کی امی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، ریگولر نہیں آ رہے وہ یونیورسٹی، اس نے بتایا۔ تمہیں یقیناً فواد نے بتایا ہوگا، وہ چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ ظاہر ہے وہی بتائیں گے، فواد کے نام پر وہ جھینپ گئی۔ ویسے فواد صاحب خاصے اخلاق والے ہیں، خوش رہو گی تم۔ وہ مسکرائی۔ منگنی کب کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ کلاس روم میں آ گئی۔ فواد کی امی اپنے بھائی کے پاس لاہور گئی ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گی جب ہی سلسلہ چلے گا، شرماتے لہجے میں بتایا۔ دونوں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد کینٹین چلے گی۔ کچھ کھا پی کے وہ دونوں لائبریری جا رہی تھی۔ سنو فرینہ، آج تم کیا دیر سے گھر جاؤ گی؟ فواد سے رک کر پوچھنے لگا۔ جی اسائنمنٹ ہے وہ بنانے ہیں، ہم دونوں ہی دیر سے جائیں گی، اس نے بتایا۔ فواد کا مقصد بھی ان کا شیڈول جاننا تھا، کیونکہ لائبریری جو جا رہی تھی۔ میں اور نوید ارشد کی امی کی عیادت کو جا رہے ہیں، آبگینہ نے خود سے منہ پھیر لیا۔ فواد نے اسے بغور دیکھا۔ کیسی ہے ارشد بھائی کی امی؟ فرینہ نے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ہم کافی دن سے گئے نہیں ہیں نا۔ ارشد بھائی آج یونیورسٹی نہیں آئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آج نہیں آیا، اس نے آبگینہ کو پھر دیکھا جو مسلسل اکتاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ آگے بڑھ گیا۔ تمہیں بہت شوق ہے، چھٹ بھائی بنا لیا، آبگینہ نے تیز لہجے میں کہا۔ کسے؟ فرینہ سمجھی نہیں۔ ارشد احمد کو، وہ دانت پیسے۔ ظاہر ہے کہوں گی، ویسے وہ اتنے مغرور نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے۔ اچھا بس تمہارا وہ اس کا دوست ہے نا، اس لیے سائڈ تو لوگی، اس نے فرینہ کی بات کاٹی۔ آبگینہ اتنی بھی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، تمہیں اس کی اصلیت ابھی پتہ نہیں، اگر بتا دوں نا اس شریف زادے کے بارے میں تو رائے بدل لوگی۔ دونوں لائبریری کے احاطے میں آ گئی تھی۔ کیا پتہ نہیں ہے، وہ چونکی۔ بتاؤں گی کسی دن تمہیں بھی، سچ میرا دل چاہتا ہے کہ ارشد احمد کو توپ سے اڑا دوں، جسے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں۔ یقیناً تم کیٹرینہ کے ساتھ دیکھ چکی ہوگی، وہ بولی۔ یہ کیٹرینہ بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ ایک دم آبگینہ کو خیال آیا۔ ہائے لیڈیز، اکبر افندی نے دونوں کا راستہ روکا۔ آبگینہ تو سلگ ہی گئی، کب سے اس کی چیپ نگاہوں کو برداشت کر رہی تھی، اور وہ مخاطب بھی کر بیٹھا تھا۔ مسٹر، حدود میں رہیے۔ آبگینہ فرینہ کا ہاتھ گھسیٹ کے اندر گھس گئی۔ دیکھ لیں گے تمہیں بھی، وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے بولا۔ شٹ اپ، وہ سلگی۔ ویسے اپنا خیال رکھیں، کہیں میلی نہ ہو جائیں۔ وہ اتنی مانی خیز بات کہہ کے لائبریری سے نکل گیا۔ ایک ہی ارشد احمد کم تھا جو یہ ذلیل پیچھے لگ گیا۔ وہ تو غصے کے مارے پیچ و تاپ کھا رہی تھی۔ فرینہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ آنٹی جو ساری بات ہے وہ میں نے من و عن بیان کر دی۔ نوید سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ آنٹی کیٹرینہ نے ہی اسے غلط بیانی کر کے بتائی ہوگی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ارشد نے آج تک کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ انہیں کتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں نوید بیٹا، ارشد نے بہت غلط کیا، مجھے تو اس لڑکی کا اتا پتہ تک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شکل دیکھی ہے اس نے، کیسے تلاش کروں گی اسے؟ وہ اتنی مغموم اور رنجور ہو رہی تھی۔ ارشد ان کے قریب ہی بیٹھ کے سرے پر فون کلر کی کرتے شلوار میں ملبوس افسردہ سا بیٹھا تھا۔ اس نے پہلو بدلا۔ ذرا بھی وہ اپنا اتا پتہ بتا کر جاتی، میں دوسرے دن ہی اس کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتی۔ جی آنٹی؟ فواد نے حیرانگی سے سنا۔ نوید اور ارشد بھی چونک گئے، جبکہ ارشد نے عالیہ بیگم کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ امی کیا آپ کی اسی طرح ناراضگی دور ہو سکتی ہے؟ ارشد نے بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاں اگر تو تلاش کر سکتا ہے تو تلاش کر، تیری شادی اسی سے ہوگی، ورنہ ساری زندگی تیری شادی نہیں کروں گی۔ وہ رو دی۔ ارشد نے پرسکون ہو کر ان کے ہاتھ چومے۔ وہ آج جو کچھ کرے گا اپنی ماں کی ناراضگی دور کرنے کو کرے گا۔ عالیہ بیگم نے ہاتھ چھڑائے۔ ارشد نے ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا، وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ارشد آج آنٹی نے سمجھو اس کی اجازت دی ہے، فواد بولا۔ ہاں فواد، اس لڑکی کو سبق بھی دینا ہے، اس نے میری ماں کو اس حال میں پہنچایا ہے، اس سے میں ساری زندگی سسکنے کو چھوڑ دوں گا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یونیورسٹی وہ لوگ 2 بجے پہنچ گئے۔ ارشد سیدھا لائبریری ہی گیا، دیکھا وہ سر جھکائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اتفاق سے اس وقت فوراً کھڑی ہو، اس کا انداز جارحانہ تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیے، وہ چیخی، مگر ارشد نے اسے زبردستی کھڑا کیا اور گھسیٹتا ہوا پارکنگ لاٹ میں لے آیا۔ شکر ہے اس وقت سناٹا تھا، کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ کیا حرکت ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر اسے پٹکا تھا اس نے، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ پھر اسے آگے فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر خود بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں، روکیے گاڑی۔ آبگینہ تو پسینوں میں نہا گئی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، اس کی کلائی ہاتھ میں لیے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں روکیے گاڑی۔ وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ مس آبگینہ تیمور، یہ گاڑی ادھر ہی رکے گی جہاں مجھے روکنی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اور پھر ہوا بھی وہی۔ گلستان جوہر میں اس نے ایک فلیٹ کے آگے گاڑی روکی، اسے باہر نکالا، لفٹ آن کی، اور پھر 2nd فلور پر تھا۔
आगे ना अपनी नीच हरकत पर। नीच हरकत की कब थी? वो तो अब होगी। तुमने मेरी किसी बात का यकीन न किया, कैटरीना की बातों पे यकीन किया। फ्लैट का दरवाज़ा नवीद ने खोला। इसे देख के तो वह चकरा गई। तुम सब मिले हुए हो, एक लड़की, तुम तीनों एक साथ? शट अप। अरशद ने इसके फूलों जैसे रुखसार पर झापड़ लगाया और वो सोफे पर जा गिरी। कमरे का इसने लॉक लगा लिया। खोलो प्लीज़ खोलो। वो सहम गई। बिल्कुल नहीं, अब ये जब ही खुलेगा जब मैं चाहूँगा। उसने आबगीना को हाथ पकड़ के बेड पर डाला। दुपट्टा फिसल कर दूर जा गिरा। अरशद ने आज इसे पहली बार बगौर देखा, बल्कि इतने करीब से इसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत देखता था, लगता था फीकी पड़ गई हो। होंठ कांप रहे थे। अभी चंद लम्हों में मैं और तुम एक मजबूत रिश्ते में बंधेंगे। इसने आबगीना को बालों से पकड़ के उठाया। वो सीख कर रही थी, आंखों से आंसू बल बल निकलने लगे। नहीं, वो चीखी, ये होगा, फिर तुम मुकम्मल मेरी मलकियत होगी। कभी नहीं। उसने अरशद का गिरेबान पकड़ लिया। होगा, ये ज़रूर होगा, क्योंकि तुम कहती हो ना कि मैंने तुम्हारी इस्मत लूटी है। अभी तो किसी को नहीं पता, लेकिन निकाह के बाद तुम सबसे मुँह छुपाती फिरोगी। प्लीज़ तुम्हें अल्लाह का वास्ता छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। बात मेरे किरदार की और मेरी माँ की नाराज़गी की है, जो तुम्हारी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो सफाक बना हुआ था। आबगीना की फसूखेज़ आंखों ने डिस्टर्ब किया था, मगर वो सर झटक दिया उसने। निकाह के बाद तुम मेरे घर फ़ोन करोगी और कहोगी मेरी माँ से कि तुमने झूठ कहा था। नहीं कहूँगी। वो ज़िद्दी बन गई। ठीक है, ना कहो, फिर तुम अपने घर वालों से ये कभी नहीं कह सकोगे कि तुम मेरी बीवी हो। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। वो वहशतज़दा थी। ये होगा, क्योंकि अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो मैं तुम्हें बगैर निकाह के अपने साथ सारी ज़िंदगी रखूँगा। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी परछाई तक नहीं मिलेगी। और निकाह कर लोगे तो तुम अपने घर जा सकोगे। लेकिन अगर तुमने बताने की कोशिश की मेरे मतलब या तलाक या खुला का कहा, तो पता है क्या करूँगा? वो इसके इतने करीब था कि बात यानी आबगीना को छू सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से ज़बरदस्ती ले आऊँगा, क्योंकि तुम शरई और कानूनी मेरी बीवी होगी। क्योंकि अंजाम से ना मैं पहले डरा हूँ, ना ही अब डरूँगा। वो इसे डराने के साथ सब कुछ समझा भी रहा था। वो तुम्हारा भाई बासिम अली बहुत प्यार करता है, इसे भी रास्ते से हटा सकता हूँ। प्लीज़ ऐसा तुम मत करो, मैं आइंदा कुछ नहीं कहूँगी। वो हाथ जोड़ने लगी। सॉरी, तुमने ऐसी हरकत की है कि माफ़ी की गुंजाइश नहीं। तुम्हें ज़िंदगी में शामिल करके अपनी माँ के सामने सुरखरू हो सकता हूँ। वो पुश्त फेरे खड़ा हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है और ये सब मैंने समझा दिया। फैसला अगर मेरे हक़ में हो तो बाहर आ जाना, वरना अंदर ही रहना है। वो ये कह के बाहर निकल गया। आबगीना ने चेहरा हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। इस लम्हे अपनी बेबसी पर जितना रोती कम था। वो क्या करे, क्या अपने घर वालों को धोखा दे, लेकिन ये जब भी तो जीने नहीं देगा। वो सोचती रही और फिर वही हुआ। जीत अरशद की हुई। वो बाहर आ चुकी थी। रोया रोया मतवरम चेहरा, भीगी भीगी पलकें। वो खामोश खड़ी थी। अरशद ने इसे देखा, लेकिन संजीदा ही था। और फिर इसने निकाह भी बगैर चून चढ़ा के कर लिया। मगर लम्हों में इसे ये सब कुछ अजीब सा लगने लगा। अपने घर वालों फासलों पर दिखाई देने लगे। इतना रोई कि वो बेहोश ही हो गई। यार अरशद, ये बेहोश है, तुम प्लीज़ इसे संभालो। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। अरशद मुतफक्कर सा इसे देखे गया। बेतरतीब इसका वजूद पड़ा था। हुस्न में वो यकता थी। नरम नरम हाथों को छुआ। अम्मी अम्मी, उसकी आवाज़ निकली। अरशद अपने आप को निदामत में गुम महसूस करने लगा। एक लड़की की ज़िंदगी इसने बर्बाद करने में कसर न छोड़ी थी, लेकिन जब अपना ख्याल आता तो दांत पीसने लगता। उफ़, अम्मी अम्मी, वो सर पटक रही थी। अरशद घुटना बेड पर टेक कर इस पर झुका और पानी के छींटे मारे। इसी वक्त वो मुकम्मल होश में आई, पट से आंखें खोली। सब कुछ फिल्म बन के जहन की स्क्रीन पर चलने लगा। अरशद पीछे हो गया। अगर तुम ये सोच रही हो कि दोबारा मैंने तुम्हारी बेखबरी से फ़ायदा उठाया, तो बिल्कुल गलत सोच है। आप जैसा घटिया अय्याश शख्स मैंने देखा नहीं है। वो फनकारती उठी। अभी मेरी अय्याशी देखी कब है? उसने पानी का एक नज़र इस पर डाली। वो लरस सी गई। उठो, तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। वो पुश्त फेरे गोया हुआ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। अरशद अहमद, याद रखना, सुकून से तुम भी नहीं रहोगे। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही हो। बंद करो बकवास। दूसरी बार फिर हाथ उठाया। वो जी जान से लरज़ गई। इसका ऐसा गुस्सा, वो दांत पीस रहा था, आंखें बाहर उबल गई थी। खबरदार, तुमने मेरी मासूम बहनों को बद्दुआ दी तो। शहादत की उंगली उठा के वार्निंग दी हूँ, वो नहूद से बोली। आंसू निकल रहे थे और वो शॉलों में घिरा खड़ा था। कई लम्हे गुजर गए थे। चंद लम्हों में अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आओ। वो सिगरेट सुलगाता दरवाज़ा खोल के निकल गया। काफ़ी देर लगा ली। नवीद मानी के से छेड़ने लगा। मोहतरमा का दिमाग ठिकाने लगा रहा था। देखना, तुम सारी ज़िंदगी याद रखेगी और किसी से आँख ना मिला पाएगी। वो धुआं फिज़ा में उठा रहा था। कुछ ही देर में सुरख आंखों और रुखसार लिए आ गई। वो दुपट्टा अच्छी तरह लपेट के ओढ़ा हुआ था। निगाह जानबूझ के ना उठाई थी। खासी फर्माबरदार बीवी बन गई हैं। अरशद मुस्कुराया। वो तुम्हारे हया के कटके ही रह गई। नवीद की हंसी छूटते छूटते रह गई। आइए चलिए, वो बोला। नवीद, मैं इन्हें घर छोड़ दूँगा, क्योंकि पहले मैं इन्हें लंच करवाऊँगा। नहीं नहीं, वो झट बोली। क्यों, डर लग रहा है कि कोई देख ना ले? वो तन से बाज ना आया। प्लीज़, जो बची कुची मेरी इज़्ज़त है वो तो रहने दें। वो चीखी।
اوہ عزت مسز آبگینہ اشہد، اب آپ میری عزت ہیں، اس لیے صرف یہ ذہن میں رکھیے۔ خدارا میرا سانس رک کیوں نہیں جاتا، گھر جانے سے پہلے میں ختم کیوں نہیں ہو جاتی، کیسے میں سب کا سامنا کروں گی؟ مسلسل ذہن میں یہی جنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑے باہر نکلا اور آبگینہ مکانکی انداز میں اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی سے بھی ایک بھی چھٹی نہیں کرو گی؟ جب بھی ملنے کا کہوں گا تم فوراً آؤ گی؟ جی؟ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی۔ ارشد نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ فون کلر کی قمیص شلوار میں حاتم اعلیٰ بنا بیٹھا تھا۔ اگر میری کسی بھی بات سے انکار کیا، نکاح نامہ لے کے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، ایک اور دھمکی دی۔ سنا ہے چھوٹے سالے صاحب خاصے غصے والے ہیں، سوچ لو میں ان سے بھی ٹکر لے سکتا ہوں۔ پلیز آپ یہ دھمکیاں دینا بند کریں گے؟ اکتاہٹ سے وہ بولی۔ چلیے دھمکیاں بند کی، میں نے کچھ آپ کے سسرال والوں کا تعارف کروا دوں۔ اس نے موڑ کاٹا۔ مجھے کسی کا تعارف حاصل نہیں کرنا، وہ تڑپ کر گویا ہوئی۔ لیکن میں تو بتاؤں گا۔ ہاں تو دو عدد تمہاری چھوٹی نندیں ہیں، ٹوئنز ہیں، ان سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ شاید میرے بچے بھی ہو جائیں، لیکن ان سے پیار اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آپ کی نہ تو شرم سے سر جھکا کے رہ گئی۔ اس کی ایک باقی پر اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ میری امی جو اس وقت میرے ابو سے شادی… مجھے کچھ نہیں سننا، اور مہربانی کر کے آپ گاڑی اسی روڈ پر روک دیں۔ اس نے بات کاٹ دی۔ ارے تمہیں کیسے پتہ یہ تمہارا سسرال ہے؟ ارشد حیران تھا۔ اس نے گاڑی اسی کے گیٹ کے آگے رکوائی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی بلکہ اترنے لگی۔ دل تو مردہ ہو ہی چکا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے کیا تھی، اب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر آئی تھی۔ سنو، تمہارا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں۔ اگر تم نے میرے خلاف کچھ بھی کارروائی کی، نقصان تمہارا ہوگا۔ اور کتنا نقصان ہوگا؟ ایک لڑکی کی زندگی پر نقب لگا دی۔ تیز لہجے میں بولتی اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ کی کرم نوازی کی وجہ سے میں نے کیا ہے۔ فرنٹ سیٹ ڈور اس نے بند کیا۔ ویسے تمہارے سسرال سامنے ہی ہے، آ جاؤ تم۔ وہ پھر مانی کیسی سے بولا۔ آج میں تمہاری بربادی کی دعا کروں گی۔ ایک لڑکی کو مجبور کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ تم پر ایسی ناگہانی آئے کہ تم پھر میرے در پر معافی مانگنے آؤ۔ میں آج سے دعا کروں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، پھر دیکھنا ناک رگڑتی میرے پاس آؤ گی۔ اس نے بھی جوابی کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے سامنے سے گزر گئی۔ ارشد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ساری زندگی شادی نہیں ہونے دوں گی، اگر ہوگی تو اسی لڑکی سے جس کے دامن پر اس نے داغ لگایا ہے۔ وہ وحشت زدہ تھی۔ باہر کھڑا ارشد سب سن رہا تھا۔ وہ عالیہ بیگم کو تلاش کرتا دادا جان کے کمرے میں آیا، آوازوں پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے رسوا کیا ہے اور ارشد کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گی جب تک مجھے اس کی بے گناہی پر یقین نہیں آ جاتا۔ وہ لڑکی تو ہمیں کوئی عطا پتہ دے کر بھی نہیں گئی۔ بابا جان ارشد سے ہی پوچھے گا، وہ تو جانتا ہی ہوگا۔ نگہت بیگم نے مشکل آسان کی۔ اس ناہجار سے تو ہم کلام تک نہیں کرنا چاہتے۔ اس عمر میں ہمیں یہ اتنا بڑا دکھ دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ بابا جان آپ کنزا کو گاؤں سے یہیں لے آئیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم جمال بھائی، ہمارا عزیب بھی تو بہت اچھا ہے، وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ عالیہ بیگم افسردگی سے گویا ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ نگہت بیگم نے منہمشی انداز میں دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن کنزا تو شروع سے ارشد سے منسوب ہے۔ کوئی بات نہیں بھابھی، ابھی اپنے پورے خاندان میں بتایا تو نہیں ہے کہ وہ ارشد سے منسوب ہے۔ وہ معصوم بچی کسی طور ارشد کے لیے موزوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سادہ سی اور کہاں ہمارا بدتمیز بیٹا۔ عالیہ نے دان پیسے۔ ارشد نے قدم باہر کی طرف موڑ لیے تھے۔ عالیہ بیگم کی ناراضگی ابھی تک برقرار تھی۔ کنزا کو میں یہاں لے آتا ہوں، لیکن ابھی رشتے وغیرہ کی کوئی بات نہ ہوگی، یہ حالات پر منحصر ہوگا۔ وجاہت احمد خاصی گہری سوچ کے بعد گویا ہوئے۔ لیکن بابا جان میں چاہتی ہوں کہ کنزا ہمارے عزیب کی دلہن بنے۔ اتنی پیاری لڑکی کو اتنے پیارے لڑکے کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ عالیہ بیگم خاصی افسردگی سے بول رہی تھی۔ انہوں نے ہی تو ارشد کے لیے کنزا کو زرینہ باجی سے مانگا تھا۔ وہ تینوں ہی خاموش تھے۔ عالیہ بیگم کمرے سے نکل گئی۔ ہال کمرے میں آئی تو کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور ارشد ہی ہوگا۔ راشیہ میری اچھی بہن، جلدی گرم کر دو۔ وہ راشیہ کی منت کر رہا تھا۔ ارشد بھائی، اتنی رات کو آپ نے مجھے اٹھا دیا۔ عالیہ بیگم کچن میں آئی۔ راشیہ نیند میں
झूमती सालन गर्म कर रही थी और वो खासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। तुम्हारे नौकर लगे हैं ना, तुम इतनी रात को घर में घुसो और तुम इनकी नींदें ख़राब कर दो। वो गुस्सा करने लगी। अरशद ने इसी वक्त मुड़ के देखा और खफीफ सा हो गया। आलिया बेगम एक माँ के अंदर खासी कमज़ोर लगने लगी थी, कितनी सदमुहर सी हो गई थी। जाओ राशिया, तुम जाकर सो जाओ। इन्होंने राशिया के हाथ पकड़ के किचन से निकाला। चची जान, मैं दे रही हूँ। वो समझी कि इन्हें बुरा लगा है। तुमसे मैं कह रही हूँ ना, जाओ। लोगों को जब किसी का एहसास नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इनके काम करने की। राशिया ने एक दर्जीदा निगाह इन पर डाली। अरशद लब बेचे मुजरमों की तरह खड़ा था। आज के बाद अगर तुमने किसी को इनसे उठाया तो अच्छा नहीं होगा, वो वार्निंग देने लगी। फिर खुद ही सालन प्लेट में निकाला, रोटियां रुमाल में लपेट के ट्रे में लपेटा और रुमाल रखा। लो, जाकर खाओ, कल से खाने के वक्त घर आ जाया करना। ट्रे थमाकर वो निकल गई। अम्मी अम्मी, वो ट्रे रखकर इनके पीछे दौड़ा। अरशद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ अम्मी, एक मौका तो दे मुझे अपनी सफाई में बोलने का। आपने पाल पड़ोस कर मुझे इतना बड़ा किया, आप मुझसे ऐसे कैसे नाराज़ हो सकती हैं? उसने तड़प कर इनके हाथ पकड़ लिए। अरशद, तूने मुझे ज़ख्म ऐसा दिया है कि मैं इसे नहीं भर सकती। वो सिसक पड़ी। सिर्फ अम्मी एक बार मेरी बात गौर से सुन लें, फिर आप मुझे अपनी ममता से आग कर दीजिएगा, बल्कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊँगा। वो रूहान सा हो रहा था। उन्होंने इसके कहने पर चौंक कर इसे देखा, जो सुबह का घर से निकला हुआ था। दिन भर की थकन इसके चेहरे से हबेता थी। फ़ॉन कलर का कमीज शलवार मलगा हो रहा था। वो अपने कमरे में जा रही थी और वो भी इनके कमरे में ही आ गया। वो कुछ नहीं बोल रही थी। दिल तो कह रहा था कि वो लड़की छूटी थी। जो कुछ अरशद और इसके दोस्तों ने कहा वो सब सच था। आप चाहती हैं ना कि मैं इस लड़की को ढूंढ के लाऊं? क्यों, तुम तो इसे जानते नहीं हो। इसकी तंजिया खोजती निगाह उठी। जी जानता हूँ, सर झुकाया। फिर क्या सोचा इसके बारे में? जो कुछ आपने कहा सुबह कहा था, मैंने इस पर अमल कर लिया है। रुक रुक के गोया हुआ निकाह झुकी हुई थी। क्या? वो बैठे से खड़ी हो गई। जी, आज दोपहर को मैंने इसे निकाह कर लिया है। क्या इसके घर वालों ने करवाया है? वो हैरानगी से बोली। पूछने लगी। नहीं, उसने कनखियों से देखा। फिर ज़बरदस्ती की तुमने इसके साथ? अरशद, क्या कर दिया तूने? उन्होंने इसकी कमीज़ आस्तीनों से मुट्ठियों में पकड़ी। आप ही तो चाहती थी। ऐसा नहीं चाहती थी मैं। वो तो रो पड़ी। अम्मी अम्मी, उसने शानों से पकड़ा। दफ़ा हो जाए यहाँ से। इतना बड़ा हो गया ना, तेरी होती सगी माँ तो इसे ही बताता ना। अम्मी, वो तड़प ही क्या? आप ये क्या कह रही हैं? वही कि तूने मुझे बताना भी ज़रूरी ना समझा। मज़ीद इस लड़की की ज़िंदगी सूली बना दी। ऐसे चोरों की तरह निकाह किया। मैंने इसे इज़्ज़त दी है। अरे, इसके माँ बाप की तूने बची कुछ इज़्ज़त भी ख़राब कर दी। वो मासूम लड़की किस किस से कहेगी? वो रोए जा रही थी। अगर मैं ये सब ना करता तो आप तो मुझसे नाराज़ ही रहती ना। अब कौन सा खुश हूँ? चला जाए यहाँ से। अम्मी अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो लड़की पहले भी पाक थी और अब भी। मैंने इसे छुआ तक नहीं है, वो भी झंझला ही किया। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ, मैंने इस लड़की को कभी मैली नज़र से नहीं देखा, लेकिन वो कैटरीना की बात पर यकीन करती रही है। मैंने उसे टच तक नहीं किया। प्लीज़ अम्मी, मेरी बात आप सुने तो। वो इनके घुटनों पर सर रखे बैठा था। आप भी मैंने गलत नीयत से इससे निकाह नहीं किया। सारी ज़िंदगी से मैं अपने साथ रखूँगा। इतना आसान है ना? वो बोली। बस आप मुझ पर यकीन कर लें, सब आसान बना लूँगा। वो इन्हें नरम पड़ते देख के बोला। पता नहीं अरशद, तूने ये सब क्या कर दिया। मैंने सब मजबूरी में किया है, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही कैटरीना जब भी मिली इसके मुंह से सुनवाऊंगा। इसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे अपनी ममता से महरूम ना करें। अब्बू के बाद आप ही तो हैं जिनके सहारे मैं ज़िंदा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने सबको दुख दिया, लेकिन प्लीज़ अम्मी, मुझे माफ़ कर दे। मैं बेगुनाह हूँ। वो हाथ जोड़े हुए था। अरशद, मेरे बच्चे। उन्होंने इसका चेहरा हाथों में लिया। अम्मी, आपका ये अरशद ये कभी नहीं कर सकता। आपका दिया हुआ सबक कभी नहीं भूल सकता। आलिया बेगम को लंबा चौड़ा अरशद रोता हुआ बिल्कुल मासूम बच्चा लग रहा था। बस का रोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने इसके आंसू अपने आंचल से साफ किए। अम्मी, वो इनकी मोहब्बत पर इनके कदमों में ही झुक गया। अरशद, ये क्या करे? उठो, आप मेरी जन्नत है। आपको नाराज़ करके मैं भी सुकून से नहीं रहा हूँ। आस्तीनों से आंसू पहुँचे। दादा जान किंजा से मेरा रिश्ता तय कर आए थे। कुछ लम्हों बाद उसने इस्तफसार किया। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। बिल्कुल ठीक मना किया, क्योंकि किंजा वैसे भी मेरे साथ नहीं बल्कि उज़ैब के साथ खुश रहती है। उसने इंकशाफ किया। क्या? वो इसे देखने लगी। उज़ैब किंजा को पसंद करता है? उज़ैब, लेकिन हमें तो इसने नहीं बताया। वो हैरान भी हो रही थी। मुझे तो अंदाज़ा पहले ही था। फ़र्ज़ करे अगर अनजाने में वो सब हो जाता तो उज़ैब के दिल पर क्या गुजरती। हाँ, तुमने ठीक कहा। शुक्र है हमें पहले ही पता चल गया। वो तशक्कुर भरा सांस भरने लगी। वरना वो तो खुद मुजरिम ही समझती खुद को। अरशद के लिए मर्ज़ी इन्हीं की तो थी। मैं सुबह ही बाबा जान से बात करूँगी। आप बात करिएगा, मुझे भूख लग रही है। वो उठने लगा। पहले इधर बैठो और मुझे सारी तफसील बताओ कि तुमने कैसे निकाह किया। वो जल्दी जानना चाह रही थी। वो निकाह? वो सर खुजाने लगा। हाँ, बताना शुरू कर दो। उन्होंने इसे बगौर देखा। इसने इन्हें सब कुछ बता दिया, बल्कि कुछ न छुपाया। वो सुनने के बाद गहरी सोच में पड़ गई। कैसी है? इन्हें देखने का तजस्सुस हुआ। जैसी लड़कियां होती हैं। वो जानबूझकर आप किना की खूबसूरती की कसीदागोई नहीं करना चाहता था। अरशद, जल्दी बताओ मुझे।
वो हुक्म देने लगी। कहें तो कल ही लेकर आ जाऊँ, खुद ही देख लीजिएगा। वो झैंपा। तुम क्या समझते हो वो अब यूनिवर्सिटी आएगी? इन्हें रह रहकर इस पर अफसोस भी था। घर वालों ने इसे पता नहीं क्या बताया होगा। आएगी ज़रूर। लहजा वसूख भरा था। नाम क्या है? फिर पूछा। नाम? सब वो सच खुजाने लगा। आप गिना। नाम तो अच्छा है, ज़रूर खूबसूरत भी होगी। वो तसव्वुर करने लगी। अशद, शायद। वो बस इतना बोला। अशद, तुमने वैसे गलत तरीके से ये काम किया है। आप बस मेरे साथ रहें, मैं सब ठीक कर लूँगा। वो डर भी रहा था। लड़की की इज़्ज़त नाजुक आप कीना ही होती है। तुमने बहुत बुरा किया है। मैं कल ही चलूँगी, इसके घर वालों से माफ़ी मांगूंगी। बिल्कुल नहीं अम्मी, इस तरह मसला सुलझेगा नहीं, उलझेगा। इसके घर वाले कोई गलत कदम उठा सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि कुछ उल्टा सीधा हो। वो फ़ौरन बोला। मुझे बार बार ख्याल आ रहा है बेटा, तेरे अपने भी तो घर में बहनें हैं, सोचा तूने? अम्मी, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, गलत समझा। मैं इसे बता के रहूँगा कि मैं कैसा हूँ। वो एकदम ही स्पार्ट हो गया। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? वो घबरा रही थी। अशद खुद मुतमईन हो गया था। वो किचन में आके अपना खाना कमरे में ले गया था। आलिया बेगम की नींदें उड़ गई थी। वो इस अनजानी लड़की की बददुआओं से डर लग रहा था। इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? वो अपने दिल घर में भी चोरों की तरह रह रही होगी। अशद बहुत बुरा हुआ, इन्होंने रोते हुए कहा। जी तो गाइस, आज के एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।